بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم طور سے نازل کی گئی ہیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہترین متاع حیات فراہم کرے گا اور ہر مرتبہ والے کو اس کے درجے کے مطابق عطا کرے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپنے کی کوشش کریں، مگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کی پوشیدہ اور علانیہ باتوں کو جان لیتا ہے، بے شک وہ دلوں کے راز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر چلنے والے ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار اور عارضی قیام گاہ کہاں پر ہے، یہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وہی تو ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور اس کا عرش پر پانی تھا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کس کا عمل بہترین ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پاؤ گے تو کافر یہ کہیں گے یہ تو صریح طور سے جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک کے لیے عذاب کو ان سے ملتوی کر دیں تو وہ کہنا شروع کریں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جس دن عذاب آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکے گا، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہی انہیں گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نواز کر اس سے وہ واپس لے لیں تو پھر وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم ان زحمتوں کے بعد جن سے اسے واسطہ پڑا تھا اسے نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا دکھائی دے گا کہ تمام مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں، اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا اور اتراتا پھرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر سے کام لیا اور اعمال صالحہ بجا لائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے نبی، کیا آپ وحی کے کچھ حصوں کو محض اس لیے چھوڑ دیں گے اور آپ اس لیے تنگ دل ہو رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ کہنے لگیں کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نازل نہ ہوا یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہ آیا؟ بلا شبہ آپ تو صرف متنبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کا ذمہ دار ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول نے خود گڑھ لیا ہے؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں گڑھ کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہیں تو جان لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ خدا کے علم میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو بھی دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا خواہاں ہے تو ہم ان کے اعمال کا پورا حساب یہیں کر دیں گے، اور یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ أولئك
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم ہوگی، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ اکارت ہو گیا اور سارا کیا دھرا بے حقیقت بن گیا۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا وہ شخص افترا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اس کے پیچھے پیچھے رب کی جانب سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت بن کر آئی تھی؟ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا تو اس کی وعدہ گاہ آتش جہنم ہوگی۔ خبردار، تم اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کرنا، یقیناً یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ سمجھ لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں، یہی لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ وہ لوگ روئے زمین پر اللہ کو عذاب نازل کرنے سے عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حامی ہے جو عذاب کو روک سکے۔ ان پر عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ نہ تو حق بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خسارے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور جو معبود انہوں نے گڑ لیے تھے وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ لا محالہ، یقیناً یہی لوگ آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے
اور اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکے رہے، وہی اہل بہشت ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ ان دونوں کافر و مسلمان فریقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے اور سننے والے کی سی ہے، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یقیناً ہم نے ہی نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ خبردار، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے پس طبقے کے سادہ لوہ افراد ہیں، اور ہم اپنے مقابلے میں تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا اے قوم کے لوگو، کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے حقانیت کی دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہے، مگر تمہیں نظر نہ آئے، تو کیا ہم تمہیں زبردستی اس کا پابند بنا سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اے میری قوم والو، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں صاحبان ایمان کو اپنی بزم سے نکال بھی نہیں سکتا۔ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے قوم والو، اگر میں ان لوگوں کو خود سے دور کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا؟ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ
إني إذا لمن الظالمين۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ اللہ ان کے دلوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت بحث و تمہیز کر لی، لہٰذا جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے تھے وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے کہا، اللہ تو اسے لا کر رہے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ میں تمہیں کتنی ہی نصیحتیں کروں، میری نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تمہیں گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں محمد نے اپنے پاس گڑھ لیا ہے؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اس قرآن کو میں نے گڑھا تو اپنے جرم کا ذمہ دار میں خود ہوں، لیکن تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا آپ ان کی کارستانیوں سے مغموم نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ آپ ہماری نگرانی میں ہیں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کیجیے، وہ سب کے سب یقیناً غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح کشتی بنانے لگے۔ قوم کے سربر آوردہ لوگ جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ نوح کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ
زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا امر آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ تم اس کشتی میں ہر چیز کے 2 جوڑے سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی ہم سفر بنا لو، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ ہی کے سہارے پر ہے، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا اور مشفق ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور یہ کشتی انہیں لے کر پہاڑ نما موجوں کے درمیان چل پڑی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کشتی سے دور تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ پر پناہ حاصل کر لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی گھٹ گیا، امر پورا ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا قوم ظالمین کے لیے ہلاکت ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اب نوح نے اپنے رب کو آواز دی اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ ارشاد باری ہوا نوح سنو وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، اس نے نامناسب کام انجام دیا ہے، اور دیکھو جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا
میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر مہربان نہ ہوگا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ کہا گیا اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھ آنے والی قوم پر ہے، اور کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم چند روزہ راحت کے سامان مہیا کریں گے، اس کے بعد انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے نبی، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتلا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اور آپ کی قوم کو ان کا کچھ علم نہ تھا۔ آپ صبر سے کام لیں، یقیناً بہترین انجام صاحبان تقوی ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم والو، میں اس کام کے عوض تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو اس ہستی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس سے لو لگاؤ، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت عطا کرے گا، تم مجرم بن کر اس سے روگردانی نہ کرنا۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ قوم نے جواب دیا اے ہود، تم کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے، ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون۔ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم بھی شرک کر رہے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اللہ کے علاوہ لہذا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم اس کے بعد بھی انحراف کرو تو مجھے جس کام پر مامور کیا گیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے کر آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر شے کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا فیصلہ کن امر آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور انہیں سنگین عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ وہی قوم عاد ہے جس نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور اپنے تمام متکبر اور سرکش زعماء کا حکم تسلیم کیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت بھی وہ ان کا پیچھا کرے گی۔ جان لو کہ قبیلہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تو دیکھو ہود کی قوم عاد رحمت حق سے دور ہو گئی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم والو، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں زمین مٹی سے وجود میں لایا اور تمہیں زمین میں بسایا، تم اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔
انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو، ہمارے باپ دادا جن کی پرستش کیا کرتے تھے؟ تم ہمیں جس طرف بلا رہے ہو اس کی بابت ہم ایسے شک میں گرفتار ہیں جو حیران کن ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم اس صورت میں سوائے خسارے کے کچھ اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگو، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ زمین خدا میں چین سے کھائے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں جلدی کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں کاٹ دیں تو صالح نے کہا تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے اڑا لو، یہ وعدہ الہی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ جب ہمارا فیصلہ کن حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، بے شک تمہارا رب طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں سینے کے بل گر گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ جیسے کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، آگاہ ہو جاؤ کہ قبیلہ سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو سمود رحمت حق سے دور ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے بھی سلام کیا، تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ جب ابراہیم نے یہ دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو تعجب کیا اور دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس ہوا۔ وہ بولے آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں، وہ مسکرا دیں تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. انہوں نے کہا یہ کیسی رسوائی ہے، اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ان فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے کو تعجب کی نظر سے دیکھتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ قابل ستائش اور صاحب مجد بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. جب ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بڑی قوت برداشت کے مالک، نرم دل اور اللہ سے لو لگانے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود. فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیں، یقیناً آپ کے رب کا فیصلہ کن حکم آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جسے پلٹایا نہیں جا سکتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے خیال سے رنجیدہ ہو گئے اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے اور کہا یہ تو بڑا دشوار گزار دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ان کی قوم کے باشندے تیز تیز چلتے ہوئے ان کے پاس آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے بدکاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے. تو لوط نے ان سے کہا اے لوگو، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی سمجھدار شخص نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور آپ کو ہماری خواہشات کا علم ہے. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط نے کہا اے کاش میرے پاس تمہیں باز رکھنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن
يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتے گویا ہوئے، اے لوط، ہم تو آپ کے رب کے فرستادے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک رسائی نہ پا سکیں گے۔ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے جو ساتھ نہ گئی، اس تک وہی عذاب پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پس جب ہمارا فرمان آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا اور ہم نے اس بستی پر سخت مٹی کے کنکروں کی لگاتار بارش کی۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان لگائے گئے تھے، اور یہ عذاب ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محیط۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ شعیب نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، انصاف کے ساتھ پورے طور سے ناپ تول کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی طرف سے جو باقی بچ گیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے معاملات کا نگہبان تو نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی پرستش کیا کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف سے باز رہیں؟ آپ یقیناً بردبار اور سمجھدار ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم والو، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں؟ اس نے مجھے بہترین رزق سے نوازا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں نے تمہیں جن باتوں سے روکا ہے ان میں تمہاری مخالفت کروں، میں خود انہیں کرنے لگوں۔ میرا مقصد تو اصلاح کرنا ہے جہاں تک میں کر سکتا ہوں۔ ہر طرح کی توفیق مجھے اللہ ہی کی جانب سے ملی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور میں اسی سے لو لگاتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم والو، میری مخالفت تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کا زمانہ بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس سے رجوع کرو، بے شک میرا پروردگار نہایت شفیق اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور اپنے درمیان ہم آپ کو کمزور پاتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم کب کا آپ کو سنسار کر چکے ہوتے، اور آپ کو ہم پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب نے کہا، کیا میرا قبیلہ تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ تم نے اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے، یقیناً میرا رب تمہارے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ جو چاہو کرو، میں اپنا عمل جاری رکھوں گا۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب فیصلہ کن حکم آن پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چیخنے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ مدین والے اللہ کی رحمت سے اسی طرح دور ہو گئے جس طرح قوم سمود ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح اقتدار کے ساتھ بھیجا۔
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد۔ فرعون اور اس کے رؤسا کی طرف تو ان لوگوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا، حالانکہ فرعون کا حکم عقل و خرد کے مطابق نہ تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ وہ روز قیامت اپنی قوم کی قیادت کرے گا اور انہیں آتش جہنم تک پہنچا دے گا۔ کیا بری منزل ہوگی جہاں یہ وارد کیے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ان لوگوں کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی ہے، اور روز قیامت بھی کیا برا نصیب ہے جو ان کے حصے میں آیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اے رسول، یہ کچھ بستیوں کے حالات ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ باقی بچ گئی ہیں اور کچھ کا قلعہ قمع ہو چکا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ وہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارا کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور جب آپ کے رب کا فیصلہ کن امر آ گیا تو ان خداؤں نے سوائے تباہی کے مزید کچھ نہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، یقیناً اس کی گرفت نہایت دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اس شخص کے لیے ایک نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اور ہم ایک معینہ مدت تک کے لیے اسے ملتوی کر رہے ہیں۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ جب وہ دن آ جائے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی متنفذ بات نہ کر سکے گا، ان میں سے بدبخت بھی ہوں گے اور خوش نصیب بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جہاں پر ان کے لیے سوائے لمبی آہیں بھرنے اور سسکیوں کی چیخ و پکار کے کچھ نہ ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب وہاں سے نکالنا چاہے۔ بے شک آپ کا رب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے
اسے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ۔ جہاں تک خوش نصیب افراد کا تعلق ہے تو جب تک آسمانوں اور زمین کا وجود باقی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے وہاں پر ایسی عطا ہوگی جو منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ اے نبی، یہ لوگ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ اس بارے میں کسی شبہ میں نہ پڑیں، یہ لوگ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم روز قیامت انہیں ان کے عمل کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں الزام لگانے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اللہ ان کی کارکردگی سے اچھی طرح باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لہذا آپ حکم الہی کے مطابق استقامت سے کام لیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں وہ بھی مستقیم رہیں، اور خبردار سرکشی نہ کرنا، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جانا، اگر ایسا کیا تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے پہلے حصے تک، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تم صبر سے کام لو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ
فأنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ تم سے پہلے گزر جانے والی اقوام میں کچھ اہل خیر کیوں نہ رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ سب کے سب مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کے پروردگار کا یہ کام نہیں ہے کہ ظلم کر کے کسی ایسے قریے کو تباہ کر دے جس کے باشندے صلح پسند ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ لوگ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب کرم کرے، اور اسی کے لیے تو اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو تمام انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے نبی، ہم تمام رسولوں کے حالات کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ثبات و قرار حاصل ہو، اور ان واقعات میں حقیقت، موعظت اور مومنین کے لیے نصیحت موجود ہے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اے نبی، آپ ایمان نہ لانے والوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے طور پر جو چاہو کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہر امر اسی کی جانب لوٹتا ہے۔ تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، تمہارا رب تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔